اب ہم اس مجلس کے انتہائی موقر محترم تجربہ کار مصنف حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ صدر المدرسین مدرسہ بشارت العلوم کھرایاں سے انتہائی ادباً درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے بہت ہی پرمغز اور مؤثر اور نتیجہ خیز خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة صدق الله العظيم۔ معزز حضرات علماء کرام اور عزیزہ طالبات اور دیگر سامعین و سامعات، آج کا یہ پروگرام جس کو میں نے تقریباً شروع سے آخر تک کے سماعت کیا، بہت ہی پرمغز پروگرام رہا، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ تمام طالبات، چاہے اس نے اردو میں تقریر کی ہو یا عربی میں یا انگریزی میں یا ہندی میں، یا اس نے کوئی نظم پڑھی ہو یا جس طرح کی باتیں پیش کی ہو، سب نے ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کیا۔ بہت ہی خوشی ہوئی اور قابل مبارکباد ہے نوجوان فاضل مولانا ضیاء الرحمن صاحب اور مولانا رضا الرحمن صاحب اور ان کے دیگر معاون مدرسین حضرات کہ آپ حضرات نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اور پروگرام کو یہاں تک کے پہنچایا۔ ہمیں اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ان بچیوں کے اوپر، اور یہ بچیاں اس لائق بنی کہ ہم لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب کسی ملک کے اندر فاتح بن کر کے داخل ہوتا ہے تو وہاں فساد مچاتا ہے، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا ملک ہندوستان کے ساتھ کہ انگریز نے اپنا ناپاک قدم ہندوستان کے اندر ڈالا اور تجارت کے بہانے ڈالا۔ مقصد اس کا تجارت کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے اس نے ہندوستان پہ اپنا تسلط جمانا شروع کیا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے ذریعے مختلف قصبوں پہ قبضہ کرتا گیا۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کو جیل بھیج دیا۔ جب ان کو جیل بھیج دیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، تو بطور
ضیافت کے، مہمانی کے، ان کے سامنے تشت میں کچھ رکھ کر کے دسترخوان سے اس کو ڈھانپ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ لیجئے یہ ناشتہ ہے، آپ کھائیے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر نے جب اس دسترخوان کو جو تشت کے اندر کچھ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ دسترخوان ڈھانپا ہوا تھا ہٹایا تو دیکھا کہ اس دسترخوان کے نیچے ان کے دونوں لڑکوں کا سر کاٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا اور ہندوستان مکمل طریقے سے انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہمارے علماء کرام نے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لڑائیاں کی، اپنی جانوں کی شہادت اور قربانی پیش کی۔ بالآخر ہمارے علماء کی قربانی کے نتیجے میں اور ان کے ساتھ مل کر برادران وطن نے بھی کوشش کی اور ان حضرات کی کوشش کے نتیجے میں یہ ہندوستان 15 اگست 1947 میں آزاد ہو گیا۔ 15 اگست 1947 کو یہ ہندوستان آزاد ہو گیا پورے طور پر۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان کا ایک نیا قانون بنایا جائے، چونکہ اب تک کے انگریزوں کا قانون چل رہا تھا۔ ہندوستانیوں کا قانون بنایا جائے، اس کے لیے تقریباً 17-18 آدمی کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا اور ہمارے اکابرین علماء بھی اس کمیٹی کے رکن رکین رہے۔ اور ان حضرات نے ہندوستان کے قوانین کو بنانا شروع کیا جو 2 سال 11 مہینہ 18 دن میں تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہندوستان پہ لاگو کر دیا گیا، نافذ کر دیا گیا۔ آج کا دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، جمہوریت کا دن۔ یوم جمہوریہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہمارے بڑوں نے 26 جنوری 1950 میں ہندوستان میں لاگو کیا، نافذ کیا، اس قانون کو ایسا بنایا گیا کہ اس وطن ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ اور جتنے بھی رنگ و نسل اور زبان کے لوگ رہتے ہیں ان سب کی اس میں رعایت کی گئی اور ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پہ زندگی گزارنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ مطلب ہے جمہوریت کا کہ سب کو اختیار دیا گیا کہ جو لوگ بھی ہندوستان میں جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں آزادی کے ساتھ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ الغرض آج کا دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے اور آج ہی کے دن ہندوستان کا قانون نافذ ہوا۔ تو آپ لوگوں کو 2 باتیں یاد رکھنی ہے، ایک ہے 15 اگست اور ایک ہے 26 جنوری۔ ان دونوں میں فرق آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 میں ہندوستان کا قانون ہندوستان پہ لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا۔ یہ چند مختصر باتیں تھیں، باقی آزادی کے تعلق سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ 15 اگست کو موقع ہوتا ہے کہ یوم آزادی پہ مکمل مدلل مفصل گفتگو کی جائے۔ آج تو یوم جمہوریہ ہے، اسی لیے جمہوریت کے تعلق سے میں نے مختصر گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہندوستان کے اندر امن و امان کے ساتھ رکھے اور جو ہمارے بڑوں نے
قانون بنائے ہیں ان قوانین کے اوپر ہم سب کو بھی اور برادران وطن کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔